नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अवला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। रोज़े की रुख़सत के हवाले से हमने पढ़ा कि मरीज़ आदमी रोज़ा छोड़ सकता है। इसी तरह कुरान के अंदर आया है कि मुसाफ़िर आदमी वो भी अपना रोज़ा छोड़ सकता है और रोज़ा छोड़ने के बाद अपने रोज़े की क़ज़ाई जो है वो बाद में ज़रूर देगा। कितनी मुसाफ़त पर इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, तो ये बात याद रखिए, कुरान मजीद के अंदर मुतलकन सफ़र पे रोज़ा छोड़ने की रुख़सत है। और फ़ियाम में हम जिसको मुसाफ़िर समझते हैं, मुसाफ़िर कहते हैं, ऐसा आदमी रोज़ा छोड़ सकता है। अगर हम सहाबा इकराम या नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन में देखें तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुसाफ़िर की तो नहीं, अलबत्ता नमाज जो रुख़सत बयान की है, मुसाफ़िर आदमी आधी नमाज पढ़े, तो वो रुख़सत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि जब आदमी इतनी मुसाफ़त कर ले तब आदमी नमाज जो है वो आधी कर ले। तो जो मुसाफ़त नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की बयान की है, यकीनन वो आदमी उस वक़्त मुसाफ़िर था, मुसाफ़िर बन जाता है, मुसाफ़िर समझा जाता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उसे निसफ़ नमाज का हुक्म दिया। तो इसी को मुनासबत रखते हुए अगर उतना सफ़र आदमी कर ले, चूँकि रोज़ा भी नमाज की तरह एक रुकन है, तो उतनी सफ़र में आदमी रोज़ा भी छोड़ सकता है। अब एक हदीस है सही मुस्लिम की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काना इज़ा खरजा मसीरता सलासता अमयालिन औ सलासता फ़रसखिन वसल्ला रकातैन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो आदमी तीन फ़रसख अगर सफ़र कर ले तो वो आदमी सल्ला रकातैन, ज़ोहर की 2 रकअतें पढ़ सकता है, असर की 2 रकअतें पढ़ सकता है, आधी नमाज 3 फ़रसख इशा की 2 रकअतें पढ़ सकता है। रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। अब एक फ़रसख 3 मील का होता है, तो 3 फ़रसख 9 मील के हुए। हमारे यहाँ इस बात में काफ़ी इख्तलाफ है, चूँकि अरब के मील और हमारे यहाँ चलते हैं ये बरतानवी मील हैं, इनके अंदर बहुत सारा फ़र्क है। इसी मुनासबत से जो मुख्तलिफ़ फ़तावे आते हैं, किसी ने 12 किलोमीटर का है, किसी ने 17 किलोमीटर का है, किसी ने कितना कहा, किसी ने कितना कहा। ये फ़र्क सिर्फ़ इस वजह से होता है कि बाज़ लोगों ने अरब के मील को मौज़े ख़ातर रखा और बाज़ ने आम मील जो हमारे यहाँ भी चलते हैं बरतानवी मील, उनको मलूज़े ख़ातर रखा और मलूज़े ख़ातर रख कर जो है ये पैमाना मुकर्रर कर दिया। तो बहरहाल हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं वो 3 फ़रसख हैं, 3 फ़रसख 9 मील बनता है और ये अरबी मील है। अरबी मील हमारे बरतानवी मील से बड़े हैं। तो इस हवाले से जो बेहतरीन बात महसूस होती है वो इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला अन्हु की है। उन्होंने यकीनन एक फ़ैसला कुन बात फरमाई है। वो फरमाते हैं कि 9 मील जो हाशमी थे, यानी अरब के हाशमी मील जो हैं, अरब के मील हैं, वो तकरीबन हमारे पाकिस्तान के हिसाब से 13.5 किलोमीटर बनते हैं। यानी जो किलोमीटर ना अरब के, तो उस लिहाज से ये 13.5 किलोमीटर बनता है अरब के लिहाज से। लेकिन हमारे यहाँ बरतानवी मील के लिहाज से ये बनता है 21.726 किलोमीटर, यानी तकरीबन 22 किलोमीटर। तो हमारे पाकिस्तान के लिहाज से ये 22 किलोमीटर बनता है। तो अरब अपने यहाँ चूँकि उनके मील बड़े होते हैं, इसलिए उनकी मुनासबत से उनके 13.5 किलोमीटर। तो हमारे यहाँ हम जो बरतानवी मील हैं, हमारे यहाँ बरतानवी किलोमीटर हैं हमारे यहाँ, तो उस मुनासबत से ये तकरीबन 22 किलोमीटर सफ़र बनेगा। तो जो आदमी 22 किलोमीटर तक सफ़र करे वो आदमी अपना रोज़ा छोड़ सकता है, इस्लाम ने उसको इजाज़त दी है। बहरहाल हमारे यहाँ ये बात समझ जाती है, लो जी आज के दौर में तो बड़ी सहूलतें आ गई हैं, सफ़र आसान हो गया है, अब तो कोई बात नहीं, इंसान सफ़र की हालत में रोज़ा रख भी सकता है। मोहतरम भाइयों, ये बात याद रखिए, कुरान के अंदर मुतलक सफ़र है, खा वो सफ़र पैदल हो, खा वो सवारी हो, सवारी चाहे जानवर की हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे हमारी गाड़ी हो, चाहे वो बहरी जहाज़ की हो, चाहे वो हवाई जहाज़ की सवारी हो, कोई भी सवारी है,
کوئی بھی سواری، پیدل ہے یا سوار ہے، کسی بھی چیز کے اوپر سوار ہے، اگر اس نے وہ سفر شروع کر دیا ہے، مسافر بن گیا ہے، آدمی اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے اسے بھوک لگی ہو نہ لگی ہو، چاہے اسے پیاس لگے نہ لگے، چاہے اسے تھکاوٹ محسوس ہو یا نہ ہو۔ دیکھیے یہ رخصت اللہ رب العزت نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بعد میں ایسی سہولتیں آئیں گی سفر کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم رکھا ہے، تو ہم اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں چاہے سہولت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سفر کی حالتیں ہوتی ہیں مسافر کی، بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز بھی ہوتا ہے، بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ چھوڑنا افضل ہے، بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان رکھ بھی لے۔ صحابہ اکرام یہ تمام کام کیا کرتے تھے، بعض اوقات روزہ رکھ لیتے تھے، بعض اوقات چھوڑ دیتے تھے، بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً روزہ چھڑوایا بھی ہے، جیسا کہ ہم احادیث کے اندر پڑھیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، فصام بعضنا او افطر بعضنا، ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا ہوتا تھا اور بعض نے روزہ چھوڑا ہوتا تھا، فلم یعب الصائم علی المفطر وعلی المفطر علی الصائم، لیکن کبھی کسی مسافر روزے دار نے غیر روزے دار پر عیب نہیں لگایا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تھوڑا سا سفر تھا، اور نہ ہی کسی غیر روزے دار نے روزے دار کو کہا جی لاؤ جی اللہ نے تو اجازت دی ہے تو نے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی کسی پر عیب نہیں لگاتا تھا، نہ مفطر صائم پر نہ صائم مفطر پر، روزہ رکھنے والا غیر روزہ رکھنے والے پر، نہ غیر روزہ رکھنے والا روزے دار پر عیب لگاتا تھا۔ تو چونکہ اللہ نے اجازت دی ہے، جس کی مرضی وہ روزہ رکھ لے، جس کی مرضی وہ روزہ چھوڑ دے۔ ہاں اگر انسان نے مسلسل سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے، ہمارے ہاں جو لمبے سفر ہوتے ہیں 5-6 گھنٹے کا لمبا سفر ہے، سفر طے کرنا ہے یا اس سے بھی زیادہ لمبا سفر ہے، تب روزہ چھوڑنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم سفر میں تھے بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ حشاش بشاش تھے، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ ظاہری بات ہے کمزوری کا شکار ہو چکے تھے۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والوں نے اجر زیادہ کمایا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ، چونکہ روزہ سفر لمبا تھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں کمزوری ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ نہ رکھنے والوں نے اجر زیادہ کمایا۔ تو اگر لمبا سفر ہے تو روزہ چھوڑنا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں سے ایک آدمی تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور لوگ اس پر سایہ کر رہے تھے، دھوپ پڑ رہی تھی، لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر دیکھا، فرمایا یہ کیا ابھی تم نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی یہ کیا روزہ ہے، یہ کیسا روزہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، تو فرمایا اس حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام تھوڑی ہے، بھی اتنی تجھے مشقت ہو رہی ہے، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا لاغر ہو گیا ہے، اتنا پریشان ہے، لوگوں نے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب اس بات کا کہ روزہ چھوڑنا زیادہ افضل کام تھا؟ تو جب سفر زیادہ مشقت والا ہو تب روزہ چھوڑنا افضل کام ہے، اور روزہ رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت، یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، کوئی نیکی والا کام نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہنگامی صورتحال ہو روزہ چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم فتح مکہ کے سفر میں تھے، اب یہ جنگ کا سفر تھا، ہنگامی صورتحال تھی، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور فرمایا تم اپنے دشمن کے قریب ہو، اس لیے سب اپنا اپنا روزہ چھوڑ دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا روزہ افطار کروا دیا، فرمایا اس سے تمہیں تقویت ملے گی، چونکہ دشمن سے مقابلہ ہونا ہے تو مقابلے کی صورت میں انسان کا قوی ہونا ضروری ہے، نہ کہ کمزور ہونا۔ تو جنگ کی صورت میں جب آدمی دشمن سے لڑ رہا ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا یہ انسان پر اس حکم کے تحت واجب معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں روزہ چھوڑنا واجب ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، صحابہ کرام سے ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی مشکل سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، دن بڑا گرم تھا، اتنا گرم تھا کہ اگر حتیٰ یضع الرجل پاؤں زمین پر رکھتے یدہ علی رأسہ من شدت الحرہ، جو پاؤں زمین پر رکھتا اتنی گرمی محسوس ہوتی کہ آدمی سر پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا شدتی گرمی کی وجہ سے۔ تو سب نے روزہ چھوڑا ہوا تھا، وما فینا الصائم، ہم میں سے کوئی بھی روزہ دار نہیں تھا الا ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان دو لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور باقی سب نے روزہ چھوڑا تھا۔ تو اتنے مشکل دن میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک صحابی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ بہرحال محترم بھائیو، اس تمام بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ سفر میں اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، آدمی کی مرضی ہے، اگر اس نے 22 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہے تو وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ سفر لمبا ہو روزہ چھوڑنا بہتر ہے، ہاں البتہ آخری حدیث کے مطابق لمبے سفر میں بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔